بك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدنيا بجماله حسنت جميل خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وجود تريد المختصر صدر محترم حضرت مولانا حافظ تدارت الرسائی زیب الوضوء عین قابل صدر کرام علماء کرام میرے بزرگ دوستو میں کہ تسی اج نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج شریف کا پیارا پیارا ذکر مبارک سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تھے میرا تھوڑا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے آج دی اس پیاری پیاری روحانی بابرکت اور مقدس محفل واسطے کسی طرح عزیز محترم جناب حافظ محمد انور صاحب نام ان ساتھیوں نام کوئی تعاون کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں میریاں سب حاضرین سامعین ساریاں دین دنیاوی مشکل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں نے حسنین کریمین دے لانا شفاعت نصیب فرمائے۔ میرے کو پہلے آرام نال بہن سکتا تو میں نعت خواہ حضرات نے بات کرے جانا ہے تو نعت شریف پڑھی ہو جائے۔ جنہوں میں آیا اس میں تقریر کر سی ماشاءاللہ اور جنہوں میں آ رہا آواز کرنی بڑی سنی ہے۔ میں نہیں حافظ صاحب نے پوچھا حافظ محمد صاحب سے کون تقریر کر رہا ہے؟ خدرہ یاد صاحب آ رہا ہے۔ میں پھر عرض کیتا جناب میں بھی سننا چاہتا ماشاءاللہ جنہیں کو تقریر سنی ہے واقعی دل میں خوشی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہاں نے علم و عمل کے اندر قوت بیانیہ کے اندر مزید برکت عطا فرمائے تاکہ زیادہ تو زیادہ قرآن و سنت کی واضح کے اندر خدمت کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے
جن نے نبی پہ سارے نبیاں معجزے دے کے بھیجے جنہوں سرکار تشریف لے آئے لیکن اللہ نے اپنے محبوب نے قدمہ پاکاں دے نافنا تو لے کے سر انور دی چوٹی مبارک تک سراپا معجزہ بنا کے سرکار خود بھی معجزہ اس کو علاوہ بھی اللہ نے معجزے عطا فرمائے. ایک شان والا معجزہ ہے معراج. جے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نے معراج نہ کرانا عیسائیاں ساتھے پہ کرنا سی سوال. عیسائیاں کہنا سی مسلمان انہیں بڑا پڑھ دے اور سب سے اولا سب سے سب سے مسلمانوں بڑا چاند کے پڑھ دے. لیکن ایک دسو کہ ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام ایس ویلے کتنے نے اساں کہنا سی آسمانہ کے انہاں کہنا سی ٹھیک. ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے جدیاں نعتاں تسی پڑھدے ہو کیا تواڈے نبی پاک کبھی آسمانہ تے گئے؟ خود سوچو مسلمان جڑا کبھی آسمانہ تے گیا ہی نہیں شان اودی اچھی ہے یا جڑا اج بھی اپنا بنگلہ تے کوٹھی آسمانہ تے پا کے بیٹھا ہے شان اودی اچھی ہے. جے سرکار نو اللہ معراج نہ کراندا تے عیسائیاں دے اعتراض کرنا سی لیکن ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اسی جواب دینا دے بیٹھے ہیں. اسی اپنے عیسائیوں اسی عیسیٰ علیہ السلام دی شان دے منکر نہیں. اسی سنی ہیں منن والے ہیں. اسی مننے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دی بڑی شان ہے. اسی تے گج وج کے نہیں ہیں کہ بنا آسمان منزل ابن مریم. اسی مننے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دی منزل انہاں دا بنگلہ رب نے آسماناں تے پایا. اسی مننے پر ساڈے آقا دی بھی تے شان سنو نا. بنا آسمان منزل ابن مریم بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لاکا تاجدار مدینہ عیسائی ہم یہ سوال پہ نہیں کرتے لیکن ایک اور سوال کرتے ہیں
شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے سامنے عیسائی آگے کہنا شاہ جی ساڑھے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس ویلے کتنے نے؟ فرمایا آسمانہ پہ کہ تواڈے نبی کتنے نے؟ فرمایا مدینہ شریف اکھنا مدینہ شریف زمین دے اتے یا زمین دے وچ؟ فرمایا ساڑھے لگپا مکہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر گنبد خضرا قبر انور کے وچ آکھنا پھر شاہ جی فیصلہ تسی کرو ساڑھے نبی کی شان چوکی ہے کہ تواڈے نبی دی؟ ساڑھا نبی او آسمانہ پہ تواڈا نبی زمین دے وچ شاہ صاحب دے کول ایک جٹ بیٹھا سی سیدھا سادہ بندہ شاہ صاحب جواب دینی لگے سن کہ جٹ کہنے لگا شاہ جی ان میں جواب نہ دے رہا فرمایا بھی تین جواب پہلے دے لائے اسی جواب بعد اس دینا وہ جٹ دوڑے کر گیا کہو جا کے تکڑی لیا تے نام دو بٹے ایک شیر دا ایک چھٹاؤں دا ایک کلو تے گرام کے ہون آئے نے پورو شیر تے چھٹاؤں تے پائیا ایک بٹے ہوئے سن انہیں تکڑی لیا کے رکھی ایک پاسے شیر دا وٹا رکھے دوجے پکڑے کے اندر چھٹاؤں دا وٹا رکھے تے تکڑی میں چکیا جدوں تکڑی چکی جس پاسے شیر دا وٹا سی تھلے رہ گیا جس پاسے چھٹاؤں دا وٹا سی اتنے رہ گیا آخنا ہے پادریا ساڑھے نبی دا مرتبہ پارا سی تھلے رہ گیا تیرے نبی دا مرتبہ ہونا سی اور سب سے شاہ صاحب نے جواب دیا شاہ صاحب نے فرمایا کہ پادری صاحب یہ تیری دلیل کمزور ہے تکڑی نہیں کہ جڑا نیمہ ہے وہ دی شان تھوڑی ہے جڑا اچھا ہے وہ دی شان اچھی ہے کہ تیری دلیل کمزور ہے اس واسطے کہ پانی دا بلبلا ہمیشہ سمندر دی سطح دے اتے ہوتا ہے کہ سچا موتی تے دے وچ جی اللہ معراج نہ کرانا یہودیاں بھی ڈانگ چکے سی یہودیاں کہنا سی ہوئے مسلمان تسی آندے ہو سارے نبیاں تو شان ساڑھے نبی دی تھی پر تواڈا قرآن ساڑھے نبی دیاں بڑیاں شانہ بیان کردا ہے ساڑھے نبی موسیٰ علیہ السلام نال اللہ ڈائریکٹ گلا کردا ہے ڈائریکٹ بغیر جبریل دے واسطے دے قرآن شریف کی لکھے موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے چڑھے
کوہتور تے چڑھ کے رب دی بارگاہ چرس کیتا رب ارنی انظر الیک یا اللہ میں تینوں وینا چاہنا مینوں اپنا دیدار کرا تے رب نے فرمایا لن ترانی تو نہیں مینوں ویکھ سکتا اب دیکھو نا چلو دیدار نہیں ہویا لیکن قرآن تو پتہ لگا ساڈے نبی موسیٰ علیہ السلام نال رب ڈائریکٹ کرنا کردا سی کدی تواڈے نبی نال بھی رب نے ڈائریکٹ گل کیتی ہے جے کیتی ہے تے دسو یہ معراج نہ ادا کراندا تے یہودیاں نے ڈانگ چکنی سی پر ہن نہیں چک سکتے کیوں اسی جواب دینے والے بیٹھے ہیں نا بھائی اسی موسیٰ علیہ السلام کی شان مندے ہیں پر ایک فرق کی موسیٰ علیہ السلام گھروں ٹرے کوہ طور تے چڑھے کوہ طور تے چڑھ کے رب دی بارگاہ چ گلاں کیتیاں تے دیدار دی تمنا کیتی رب نے فرمایا میں تے وخا دینا تینوں پر تو ویکھ نہیں سکدا تے ساڈے مصطفیٰ علیہ السلام نے تے عرض کیتی کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے سفر کیتا نہیں کوہ طور تے چڑھے نہیں نبی کریم علیہ السلام اپنے خانہ اقدس کے اندر آرام فرمانے اللہ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام آ گیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کرو ٹر کے جاندے نے کوئی طور تے چڑھتے نے درخواست پیش کرتے نے پر اج نبی پاک جاگ دے بھی نہیں سنتے پہلے جبریل علیہ السلام نے آ کے رب دا سلام پیش کیتا تے نال کیا پیارے محبوب اللہ تعالیٰ تہاڈی ملاقات دا اشتیاق فرماتا ہے تھوڑی اوکھی گل کر دیا کوشش کروں گا ذرا سوکھا کر کے سمجھا بھی دیا ایک بیلی کہنے لگا اسد صاحب موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چ منگی دعا یا اللہ مینوں دیدار کرا رب تے نبیاں دی دعا نہیں منی قبول نہیں کی تے تھوڑے پیراں دی دعاواں کیویں قبول ہونگیاں میں کہ ذرا ٹھنڈے دل نال سوچ موسیٰ علیہ السلام نے کی کیا رب ارنی یا اللہ مینوں دیدار کرا تے رب نے کیا میں نہیں کراؤں یہ آئے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا رب ارنی انظر یا اللہ میں دیدار کرا میں تینوں ویکھنا چاہنا اللہ نے یہ نہیں فرمایا نان کورے یا کر نہیں وہ ہوگا تینوں دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلیم پیارے میں تینوں دیدار کرا دینا چاہنا پر تو دیدار کر نہیں سکتا میں کرا دینا تو دیدار تو تک تنوں کی کہہ رہا یہ تے رب کہندا نا میں نہیں کراؤں گا دیدار پھر دعا ریجیکٹ سی رب کے اکھے نہیں پر سوال کرنے والا بھی بڑا کراڑا سی آندا مولوی صاحب نے دسو انہوں نبیاں نال پیار ہے کہ بالکل پیار اندر مطلب یہ نکلیا رب تے دیدار کراؤندا سی پر موسیٰ علیہ السلام چ ایڈی طاقت نہیں سی کہ دیدار کر سکتے رب ہر شے تے قادر ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد
یہ کر سکتا سی نا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اندر دیدار کی طاقت پیدا کرتا تو پھر دیدار کروں گا تو رب نے طاقت کیوں پیدا نہیں کی تھی لوکی بھی تو ہے وار نہیں کھال پڑ دیں میں کہ اللہ تعالیٰ قادر موسیٰ علیہ السلام دیدار تے کرا سکتا سی پر ایک اللہ دی قدرت ایک اللہ دی حکمت قدرت کا تقاضا ایسی کہ دیدار دی طاقت دیتی جاندی پر حکمت کا تقاضا ایسی کہ دیدار دی طاقت نہ دیتی جاندی ایک اندھی قدرت طاقت ایک اندھی ہے حکمت توڑے سارے کے اندر بولن کی طاقت قدرت ہے کہ نہیں لیکن ایک حکمت قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم سارے بولی جاؤ چوپی نہ کرو تے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تسی ہن نہ بولو بلکہ میری گل سنو ٹھیک ہے نا تھوڑی قدرت ہے بولنا قدرت کا تقاضا ہے کہ تسی بولی جاؤ پر حکمت کا تقاضا کی ہے آج اسی آئے ہیں سننے واسطے ایویں جب بولی جائیے کہ یہ تقریر بڑی وہاں سننی ہے صحیح ہے نا ویسے موقع کو موقع سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ادو بولاں گے لیکن بہت ہی گل سنا ہوں ذرا توجہ فرمانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اللہ کی حکمت قدرت کا تقاضا اسی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر دیدار دی طاقت پیدا کی جاندی پر حکمت کا تقاضا اسی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر دیدار دی طاقت پیدا نہ کی جاندی کیوں اس واسطے کہ موسیٰ علیہ السلام مظہر نے اللہ کی صفت دے تے نبی کریم علیہ السلام مظہر نے اللہ کی ذات و صفات دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر السلام اللہ کے پیارے کلیم نو دیدار کی طاقت بھی دیتی جاندی پر حکمت کا تقاضا نہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دی صفت کلام دے مظہر اور جڑا صفت دا مظہر ہے انہوں صفت دیتی جاندی جنہوں ذات رب نے مظہر بنایا انہوں دیدار میں کرایا جاندہ تے کلام بھی سنایا جاندہ اور بیوی پھر نہیں کرے آنگا لوٹے یہ رب نے کیوں نہیں کیتا کہ جس طرح رب نے نبی پاک کو اپنی ذات کا مظہر بنایا موسیٰ علیہ السلام نے بھی ذات کا مظہر بناتا تو پھر دیدار کرانا یہ رب نے کیوں نہیں کیتا وہ کہا لوٹھی نہیں سب لگ رہی کوئی میں کہا بھی اتنے بھی کل قدرت و حکمت والی اللہ کی قدرت کا تقاضا ایسی کہ کلیم اللہ نو بھی ذات کا مظہر بنایا جانا پر حکمت کا تقاضا ایسی موسیٰ علیہ السلام نو ذات کا مظہر نہ بنایا جانا صرف محبوب نو ذات کا مظہر بنایا جانا کیونکہ اللہ کی صفتہ کئی ذات ایک اللہ تعالیٰ ذات دی
چل دو کدی تواڈے نبی نے بھی ایڈا طریقہ یہ سوچ کے سلیمان علیہ السلام نے درباریوں کو پوچھا، درباریوں تو جن بھی بیٹھے ہیں انسان بھی بیٹھے ہیں، فرمائے تواڈے تو کوئی ہے ایسا جڑا ملکہ بلقیس دے ایتھے پہنچن تو پہلے پہلے اُدا تخت لے کے آ جائے؟ کوئی ہے تواڈے چ؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، ایک بڑی بات جن انہوں نے کہا حضور میں ہی نہ لے آنا، میں دیکھ کے نہیں لائے گا، وہاں تک کاری دیر رہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ حضرت جی میں اڑتا جانا ملکہ بلقیس کے محل تک پہنچا، سچویشن دیکھا گا جی لوڑ پئی نا تو میں باقیاں چھتاں تے دیواراں توڑ دیاں گا، تخت موڑے تک چکاں گا، اڑ کے آ جانا، دیر نہیں لگے گی، تو آڈا اج دا جلسہ مکن تو پہلے پہلے تخت لے کے آ جانا۔ حضرت جی انی علیہ لقوی، میں پکڑا فیصل نہ تھا امین، حضرت جی تخت بڑا قیمتی ہے، میں چور نہیں کہ کچھ چوری کرنا گا، میں بڑا امانت دار تے دیانت دار ہوں۔ ذرا ٹھنڈے دل نہ سوچ قال الذی عنده علم من الکتاب، پہلے بولے جنج بولے اللہ دا ولی، کہنے لگا حضرت جی میں تخت نہ لے کے آ جاؤں۔ یہ اللہ دا ولی کون ہے؟ اپنا وزیر حضرت یاسر بن برخیہ، میں دیکھ نہیں لائے گا، کہنے لگا حضرت جی دیر دل لگنی کوئی نہیں، جن اڑ کے جائے گا محل دیا چھتا دیوارہ توڑے گا، اڑ کے واپس موڑے دے تخت چک کے لائے کے آئے گا۔ حضرت جی میں نے کرنا ہی نہیں پڑا، انا آتی کبھی قبل یرتد الیک طرفک، سونا نبی جی تیرے اک چمکن تو پہلے پہلے تخت قدمی حاضر نہ کرا، مینوں اللہ دا ولی نہ کہنا۔ اللہ فرماتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ یہ اللہ میں راج نہ کراندا، سلیمان علیہ السلام نے ان کی اعتراض کرنا سی پر ہن نہیں کر سکتے کیونکہ اسی جواب دینے والے بیٹھے ہیں۔ اسی اکم ایسی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان بھی مننے ہیں، انہوں نے امتی ولی کی شان بھی مننے ہیں، پر ذرا ساڈے لجپال کی شان تے ویکھدا جا۔ سلیمان علیہ السلام نے امتی ولی میں آپ نے وزیر میں اٹھ چمکن تو پہلے صرف سینکڑے میل دا سفر کیتا، پر ذرا میرے مدنی دی شان تے ویکھدا جا۔ معراج دی رات سی، معراج دی رات رب دا لاڈلا محبوب مکے شریف تو چلیا، مدینہ طیبہ پہنچیا، جبریل علیہ السلام نے عرض کیتا سائیاں لجپالا اے مدینہ شریف آ گیا جے، ایتھے ہجرت کر کے جلوہ گری فرماؤ گے، آقا ایتھے دو رکعتاں پڑھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف اتر کے دو رکعتاں پڑھیاں، اگے سفر شروع ہوا، اگے آ گیا مدین۔ جبریل علیہ السلام بولے یا رسول اللہ، ایتھے شعیب علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی رہندے سن، آقا ایتھے بھی اتر کے دو رکعتاں پڑھو۔ اگے چلے دو رکعتاں پڑھن تو بعد کوئی دور آ گیا، جبریل علیہ السلام نے عرض کیتا کملی والے سائیاں لجپالا اے او پہاڑی جتھے موسیٰ کلیم اللہ نال گلاں کردے سن، آقا ایتھے بھی اتر کے دو
پڑھو سرکار نے کوہ طور تے بھی دور کرنا ادا فرمایا اگے چلے کہ روح البیان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام دی قبر انور آ گئی عرض کی کہ یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام دی قبر آ گئی ہے آقا ایسے بھی اتر کے دور کرنا پڑھو سرکار نے ایسے بھی دور کرنا پڑھیا اگے سرکار تشریف لائے گئے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا نام بیت اللحم ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی آقا ایسے بھی اتر کے دور کرنا پڑھو سرکار دور کرنا پڑھتے بیت المقدس پہنچے اللہ تعالیٰ کی 1,24,000 یکنوں بیش نبی رسول سارے نبی تھے اب موجود ہیں سرکار نے نماز پڑھائی نماز سارے نبیوں نے پیچھے پڑھی نماز تو بعد جلسہ شروع ہو گیا آج نے جلسے اسٹیج سیکٹری ہے اور جلسے میں اسٹیج سیکٹری جبریل علیہ السلام جبریل نے اعلان کیتا اے نبیوں دے گرو اج تواڈے سامنے آدم علیہ السلام پہلے مقرر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شانہ بیان کیتیاں اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جس اللہ نے مینوں مسجود ملائکہ بنایا اس اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جس پروردگار نے مینوں کائنات دی ہر شے دا نام سکھایا مینوں سارے نبیوں دا ابا جی بنایا ساری آدم سارے انساناں دا مینوں باپ بنایا ابو البشر بنایا نوح علیہ السلام دی واری آئی انہاں بھی اپنی شانہ بیان کیتیاں ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی انہاں وعدے اللہ دے او انعامات بیان کیتے جڑے ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے موسیٰ علیہ السلام تقریر کی تھی عیسیٰ علیہ السلام تقریر کی تھی سب تو حبیب نے اللہ کا لاڈلا محبوب کھڑا ہویا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نبیوں کے گرو واقعی کوئی صفی اللہ کوئی نجی اللہ کوئی کلیم اللہ کوئی خلیل اللہ کوئی روح اللہ پر اللہ نے مینوں حبیب اللہ بنا
سننے اسمان تے پہنچے اللہ دا عرش دیکھیا سدرۃ المنتہا تے پہنچے جبریل علیہ السلام پر جوڑ کے کھڑے ہو گئے اگر یک سرے موے برتر پرم فروغ تجلی بس روزت پرم کملی والے میں بال برابر بھی اگے نہیں جا سکتا کملی والے کے بال برابر بھی اگے جانا انوار و تجلیات میں میرے سارے پر سڑ جائیں گے نبی کریم علیہ السلام کلے اگے تشریف لے گئے لام قادیاں بلندیاں سے پہنچے اللہ دا دیدار کیتا اللہ نے جو تحفہ دیتا وصول کیتا واپسی دا سفر آیا چھویں آسمان تو موسیٰ علیہ السلام کھلوتے نے نو باری موسیٰ کلیم اللہ نے واپس بھیجا اور ایسی سلیمان علیہ السلام کی شان میں منیا اور نبی امت کی ولی کی شان میں منیا پر ایک میرا محبوب اللہ سمجھ کر کے جب واپس آیا دیر کنی لگی کنڈی بھی ہلتی رہی اور میرا نے ثابت کیتا سب سے سرکار نے اپنے سرکار دے معراج کا ذکر کیوں اللہ نے کیتا سبحان سبحان کا معنی ہے ہر عیب تو ہر کمی تو ہر نقص تو کہ رب نے سبحان کیوں آکھے رب نے بھی پتا سی نا ایک جانور جمے گا جڑا میرے محبوب دے معراج نوں نہیں منے گا رب نے آکھیا پاؤ میرے محبوب دے معراج دا انکار نہ کریو کیونکہ لجان والا میں خدا جے تو ایک ہوندا ہے جان والا ایک ہوندا ہے لجان والا جے لجان والے دے اندر طاقت ہوئے جان والے دے اندر صلاحیت ہوئے تے جانا بھی ممکن آنا بھی اسی کھلو کے سر خدا بڑھتے ایک بندے نے آن کیا کہ بھائی اور میں سرکوزہ روڈ کو ہم رات مزا کرتے ہیں تو کی دیکھا گیا میں دیکھا ایک ٹریکٹر لگا سی ٹھیک ہے وہ دے پیچھے 10 بینک 15 کوٹھیاں ایک بجے نظر یہ ٹریکٹر جڑا ہے نا چنور والے پاسے انہاں بینکاں تے کوٹھیاں 100 میل گھنٹے کی رفتار نال دوائی جا رہی ہے سن کے مان لو تسی آپ کو جا ادا ہی اور پاگل ٹریکٹر تے 100 میل گھنٹے کی رفتار نال کلا نہیں ٹر سکدا کلوزنگ کر لے گی یار ایک پھر وہ دے مگر اینے ٹینیاں کوٹھیاں بڑیاں کوئی نہیں ہوئے انہاں بینکاں دے کوٹھیاں وہ اس ٹریکٹر دے اندر انہاں کوٹھیاں بینکاں نوں لجان دی طاقت نہیں ٹھیک ایک اور بتا
انہیں جو میں باتوں سے میں نے بڑا سارا ٹرالا سی ٹرالے نے جو چوہا سی چوہے کی پوچھ نال ٹرالا بجیا سی چوہا ٹرالے میں بجیا رہے چنوڑا اسی سن کے آپ کو ٹرالے کے اندر جان کی صلاحیت ہے اور چوہے سے جان کی طاقت اور بتا انہیں جو میں باتوں سے میں نے بڑا سارا ٹرالا سی ٹرالے نے جو چوہا سی چوہے کی پوچھ نال ٹرالا بجیا سی چوہا ٹرالے میں بجیا رہے چنوڑا اسی سن کے آپ کو ٹرالے کے اندر جان کی صلاحیت ہے اور چوہے سے جان کی طاقت ایک ہو رہا ہے انہیں جب بادشاہ میں بولتا سا ایک ٹریکٹر سی وہ پیچھے ٹرالی سی کلیا وہ اینوں جا رہی ہے ادھر شوگر میں کہڑے پاسے چنوڑ والے پاسے بھی ہے دو پاسے ادھر جا رہی ہے اسے آپ کو ٹھیک آتا پیا ٹریکٹر کے اندر لجان کی طاقت گنیا دی ٹرالی کے اندر جان کی صلاحیت ہوں جانا بھی ممکن ہے آنا بھی پذرائیت ویک میراج دی رات لجان والا کون ہے جان والا کون ہے میراج دی رات لجان والا اللہ تعالیٰ کی نشان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ لجان والا جان والے کی شان تے صلاحیت کی فرمایا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین جان والا ہر شے تے قادر ہے لجان والا ہر شے تے قادر ہے تے جان والا نور ہے اللہ دی قسم جانا بھی ممکن ہے آنا بھی ممکن ہے رب ذکر کرتا ہے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا سرکار کا سفر شروع ہے سرکار بیٹھے براق کے گھر میں کسی کتاب میں لکھے پڑھی جن میں لگا سنا حوالہ نہ کچھ نہیں سونی سنائی گاتے تھے پیار کرتا ہے پسند آیا نہ پسند آیا میرے دے جائے میں واپس شیخ نہیں لے جانا گل کی سرکار کونین دے دلہ بن کے براق کے بیٹھے جدو لاڑا گھوڑے دے بیٹا سی کٹ جو ویکھدا تے کہندا سبحان اللہ پتر نو لاڑا بنیا گھوڑی تے جدو چڑھیا ماں ویکھدی ہے کہندی ہے سبحان اللہ بہن ویکھدی ہے تے کہندی ہے سبحان اللہ بھرا ویکھدا کہندا سبحان اللہ او اج میراج دی رات تو نیند دا لاڑا بن کے مصطفیٰ براق تے چڑھیا اج پیو کوئی نہیں ویکھن والا کھڑا کے سبحان اللہ اے ماں بھی بہت ہو گئی ہے جڑی ویکھ کے پڑھے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا ماں
لیکن سرکار براق دے بیٹھے تھے سبحان اللہ شان ہوئی کیا بات مانگل کے فلم میں نہیں ہے مانگل میکائیل نے آگے واقع پڑھ لی براق تے جبریل نے جتھے سرکار نے قدم رکھے جتھے سرکار نے چڑھن رکھے گھوڑے نے چڑھن لگے اور قابل بنی ہوئی بندہ پیر پڑھ کے چڑھ دے جس رکاب تے سرکار نے قدم رکھ کے براق تے جلوہ گری فرمائی جبریل نے براق دے وہ سرکار دے تھلے اپنا ہاتھ رکھ دیتا اور لوگ آنے نے جبریل نبی پاک علیہ السلام دا استاد تو آڑے استاد ہوں تے تسی استاد دے پیران دے ہاتھ رکھو گے یا استاد تو آڑے پیران دے ہاتھ رکھے ہیں مجھے رکھا دے لو صدر لگاری پاہمیں ملک کا صدر بن گئے صدر لگاری کا جدوں کوئی استاد ہو دے سامنے آئے گا استاد اپنے شکل دے پیریں ہاتھ لائے گا یا صدر ہو کے بھی وہ اپنے استاد دے پیروں ہاتھ لانا فخر سمجھے گا بولو اور لوگ کہنے لے جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام دے استاد سن یار ذرا سوچتے صحیح دست نو دعوت فکر دے جاندہ ہے نبی کریم علیہ السلام تشریف لیا فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق میں تو سونے سونے اخلاق نے تعلیم دینے واسطے بھیجا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام دستے نے شاگرد نو استاد دا ادب کرنا چاہیے کہ جبریل نبی پاک دا استاد ہوندا اللہ دی قسم کدی جبریل نبی پاک دے قدماں نو ہاتھ نہ لاندا نہ نبی کریم علیہ السلام جبریل نو رکاب والی تھاں پھڑن دیندے اور میں سوچیا اب جبریل نے نبی پاک دے قدماں نو ہاتھ کیوں لایا تے سمجھ آئے جبریل نے بھی آکھیا ہوئے گا تیری معراج کے تو لاہ قلم تک پہنچا تیری معراج کے تو لاہ قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک ایک صحابی آخری سال لمبے پیر زمین پر ہولی ہولی سیر چک کے بیٹھتے کسی آکھا کی بیٹھتے ہو میں بیٹھتا میرا آقا کتھے ہے آگے تیرے لاڑی کھلوتے ہیں اچھا ہولی ہولی اپنے آپ میں کسی کیا سرکار نے قدموں کے سر رکھیا کہ جان قربان گویا صحابی دا ایمان سی تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا تیری معراج کے تو لوح قلم تک میری معراج کے میں تیرے قدم تک میری معراج کے میں
معراج سن کے چلے جاؤ کی فائدہ؟ اپنے آپ کو جب معراج نے سبق دیتا وہ اندر گٹا نہ ہو تھوڑے سامنے کئی کینڈیڈیٹ ہوں کہ میں نہیں لے اتوں الیکشن لڑنا مگر تسی آپ کو اپنے یہ تم نے سب آ رہے ہیں اتنا دے دے نہیں لگا وہ کاکا यार गान हो यार اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ جے خاوند تیجی طلاق بھی دے دے جے خاوند تیجی طلاق بھی دے دے فلا تحل له تے نہیں حلال اے عورت اس خاوند واسطے من بعد اس تیجی طلاق تو بعد تیجی طلاق تو دے دے پھر تیجی طلاق تو بعد اے عورت خاوند تے حلال نہیں حتی تنکحہ زوجن غیرہ جنی دیر تک اے عورت کسی اور خاوند نال نکاح نہ کرے جدو نکاح کر لے گی دوجے خاوند نال پھر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ پھر جے دوجا خاوند اس عورت نو دے دے طلاق تے پھر پہلے خاوند تے ایس عورت دے اندر کوئی برا گناہ نہیں جے دوویں رجوع کر لیں قرآن نے کیا کہ ہے جے تیجی طلاق بندہ دے دے لو دوجا سپارہ دے سورۃ بقرہ دے رکوع شروع ہو گیا ہے 13واں رکوع شروع ہو گیا آیت نمبر کی دسویں چینی میں نظر کمزور ہے جدوں دے دی خاوند نے تیجی طلاق کے بعد کام گیا نپڑ کم آتا نظر ذرا نزدیک تھی کمزور ہوگی بریک نظر نہیں ہوگا چلو 13واں رکوع 231 یہ نمبر انہوں نے شہر تھے جنہاں گیا خاوند نے تیجی طلاق دے دیتی تیجی طلاق تو بعد کہ عورت پہلے واسطے حلال کدوں ہوئی بھی جس وقت عدت گزارن تو بعد کسی اور خاوند نال بیاہ کرے تو بخاری شریف کے اندر حدیث صرف نکاح کے 2 بول پڑھائی کافی نہیں بلکہ یہ دونوں اکٹھے بھی ہوں پھر جے دوجا خاوند طلاق دے دے تے عدت گزارن تو بعد جے ان پہلے خاوند تے عورت دی صلح ہو جائے تے ہن کو آپس دے اندر نکاح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مسئلہ کنے بیان کیتا ہے قرآن شریف میں
پر ایک گل دو گلاں اتنے میں کرتا ہے بڑی آئی سمجھایا لوگوں نے یار طلاق دینی ہوگی نہ تو صرف ایک دیا کرو تین نہ دیا کرو پر سنتا ہی کوئی مولوی کی گل جدو غصہ چڑھنا ہے نا بندے نے ادو کا میرے بندے لکھ طلاق ہوئے تو بھی چھٹا کھڑا کر لیا ایک دو تین سے طلاق دے کر اپنے آپ پر حرام کرتا ہوں طلاق 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 دے کر اچھا جب غصہ مٹھا ہوتا ہے نکے نکے نیانے نظر آتے ہیں کہ برادری آتی اور کم وقتہ کی کیتا ہے پھر ہوتا ہے ساڑھے آپ جب بہ گئے انہیں پہلے کٹے گا بولا صحیح کہا انگریزی میں مسئلہ پوچھنا اچھا ذرا کلیاں کر لیں کلیاں کر لیں کہا حضرت جی بس طلاق دے بیٹا کوئی ہوئی ایک ہی کیتا ہے کنیاں دیتیاں نہیں دیتیاں دیتیاں نہیں پر ہوں کی ہو سکتا آپ نے پیری آپ کو اڑا ماریا کیوں کی ہو سکتا اللہ کی قسم میں خوشی نال نہیں سی دیتی غصے نال دیتی سی بھلا غصے چ طلاق ہوتی ہے بندہ پوچھے کہ اج تک کبھی کسی نے خوشی نال طلاق دیتی کدی کسی آخیا واہ کرم والی ہے بڑی سونی پی لگتی ہے چل 1 2 3 کدی کسی آخیا واہ 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 بڑا سونا ککڑ بن کے کوائے چل تینوں صحت لا کدی آخیا کسی نے طلاق بندہ دیتا ہی ہے اور تین نہ دیا اچھا ایک گل ہو بھی کرنی مسئلہ تو یہ جدو بندہ 3 طلاق دے لگے ہوں ایک عورت اس خامد واسطے حلال کدوں آئے گی جدو کسی ہور خامد نال نکاح تو بعد رات گزارے پھر وہ طلاق دے دے لیکن کئی بیوی اتنے بھی کرتے رہے زیادتی دوجے خامد نال نکاح کرن لگیا شرط لا دے اندر بس ایک رات رکھ کے تو باہر طلاق دے رہے پہلے شرط لوایا نا کہ چنگا کام ہے یہ تو بڑی شرم والی گل ہے ایک رات اگلے کو رکھا کے پھر واپس اپنے گھر میں سونا یہ کوئی غیرت والی گل تو نہیں ہے یہ تو سرکار نے فرمایا کہ کرائے دے سنڈے رکھے ہاں لعن اللہ المحلل والمحللہ اس نیت نہ کہ میں پہلے واسطے حلال کر دیا یہ حلالہ کڈنا والا کہ جنہیں واسطے حلالہ کڈیا جاتا ہے دونوں کے اللہ کی لعنت ہے حلال تے ہو جائے گی پر ہوئے گی لعنت شرط کبھی نہ لگا تجھے خاوند نہ نکاح ہو گیا وہ اپنی مرضی نہ طلاق دیتا ہے نہیں وسیوا ہوا اٹھے کہ ہوں پہلے خاوند والی عورت جا سکتی ایک تو میں لطیفہ ہی سنا دیا ایک مولوی صاحب کی گل ہے فوت ہو گئے ایک بندے نے دیتی طلاق اپنی بیوی وہ مسئلہ پوچھنے واسطے آئے تو مولوی صاحب نے مسئلہ بھی دسیا کبھی کسی اور شادی ہوئے گی تو پھر وہ طلاق دے گا کہ نہ ہی ہونا انہوں نے اچھا نہیں انہیں باہر جا کے صلاح کی کہ یار کوئی شریف بندہ لگو جہد نال کا نکاح پڑھیا جائے اچھا شریف بندہ کہڑا ہوگا قبلہ صاحب ہونا شریف کون ہو سکتا ہے سچی گل ہے
انہاں مولوی صاحب نے کیا مولوی صاحب کی بات تھوڑی مہربانی تو تسی نکاح کر لو. فرمایا مینوں تو کوئی شوق نہیں پر تسی سوچ لو. انہاں کہہ جی اساں سوچیا تھوڑے جے شریف آدمی سبحان اللہ. اچھا بھی جی تھوڑی مرضی نکاح ہو گیا جناب. ایک دن گزریا 2 دن کو 3-4 دن گزر گئے مولوی صاحب نے کوئی طلاق شراق نہیں دیتی. انہوں نے جیسے نا اس خامن کے پہلے رشتے دار وہ آ گیا اگر صاحب ماشاء اللہ تھوڑا نکاح بھی تھی. میں اللہ کی قسم بڑا ماشاء اللہ تھوڑا جزائے خیر نہیں اگر صاحب پھر وہ پھر کی وہ جی دیکھو نا جی پھر وہ کی بھی دیکھو نا پھر اگر صاحب مجھے طلاق نہیں دیو. مولوی صاحب نے دیکھو بھی بغیر کسی وجہ تو طلاق دینا ظلم ہے. یہ ظلم میں نہیں کرتا. انہوں نے پیروں تھلے زمین نکلنے عورت بھی گئی. انہوں بہت ہی روڑا پایا کہ انہوں کیا پھر گل ہے میرے کوئی جواز تے چاہیے نا طلاق واسطے. اپنی بیویاں بھیجو گھر وہ جا کے میری بیوی کو پوچھ لے جی وہ میرے کہے کہ میں نے طلاق دے دے تو پھر میں طلاق دے دیا گا کیونکہ میں گناہگار نہیں ہوگا. انہیں جا کے آخیا مولوی صاحب جی نوی بیگم صاحب نے کہ مولوی نے طلاق دے دے. انہوں نے کہا جا خسما نو کھا مینوں پہلے کھانا نے مولوی چنگا ہے. ایویں طلاق نہ دیو. جی طلاق دے دیو تو پھر صبر کرو. شادی کسی اور جگہ ہو گئی نہیں کسی وہ ہو سکیا انہیں بھی طلاق دیتی. پھر رب کا حکم ہے کہ یہ تسی آپس کے اندر معاہد کرنا چاہو تو پھر کوئی گناہ نہیں. بھابی حضرات جڑے حضرت صاحب وہ کہتے 3 طلاق کٹھے دیتے ہیں تے طلاق نہیں ہوندی. ہاں بھابی کہتے ہیں بھابی کہنے کوئی 3 طلاق کٹھے یا کچھ دیتی ہے تے طلاق نہیں ہوندی. کہتے ہیں 3 نہیں ہوتے. کیڑے پاسے ہل پے گئے سوال ہے کوئی ایسی بات نہیں پوچھ رہا تقریر سنو سوال بعد کر لیو جنہیں کرنا ہے. تقریر کرو یہ تسی اپنا سوال جواب بالکل اپنی بات جنہیں کرنا. تقریر تو موقع ہی ہے ختم پڑھو. تقریر. اچھا یار ذرا توجہ ہوئی. بخاری شریف کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے کہ 3 طلاقاں یکدم کسے کسیاں تے 3 نہیں گنیاں جان. بخاری شریف کے اندر فیصلہ بخاری شریف سے کرنا گیا کیونکہ یہ سارے جڑے بڑے دوست ہیں جنہیں بخاری دوپہر بخاری رات بخاری 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 کرتے ہیں تو بخاری شریف کٹ کے بخا دیں. بخاری شریف کی شیخ عبد القادر جیلانی کیڑے مسلک دے سن. یہ سوال جواب ختم کر دیو بعد کی اپنا دے لیو ایتھے اپنا ختم پڑھو. نہیں میں سوال کیتا ہو تو جواب دے دو. لو جی مسئلہ پوچھا ہے غوث پاک حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی دا عقیدہ کی. غوث پاک دا عقیدہ ایسی نبی آ سکتے ہیں. غوث پاک فرمانے نے میں بیٹھا سا جاگدیا نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. سرکار نے آ کے فرمایا پتر عبد القادر ہے تقریر کیوں نہیں کرتا. تقریر کیوں نہیں کرتا. فرمایا عرض کی نانا جی اے عربی میں اجمی میں تقریر کیوں کروں. سرکار نے جاگدیا فرمایا افتح فا کا منہ کھول.
غوث پاک فرمانے نے میں منہ کھولیا نبی پاک علیہ السلام نے براہ راست اپنے منہ نال میرے منہ دے اندر 7 واری لب مبارک پایا اور فیصلہ آپ ہی کر لو غوث پاک دا کیدہ کسی غوث پاک دا کیدہ ایسی نبی اج بھی جتھے جان جلوہ گری فرما سکتے ہیں غوث پاک نے ساری زندگی تراویاں بھی پڑھیاں نے کنیاں پڑھیاں نے اس سے تو اندازہ لا لو غوث پاک انہوں کا قیدہ کی سی انہوں کا قیدہ جے اور ہوندا تے اسی انہوں کی یادیاں دیندے غوث اللہ کی مہربانی نال سنیاں دا پیر سی تو بس تو یار کی طریق آئے کو علی دا دس دے جی لو یار اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے آباد شاد رکھے ہاں تو سننی ہے اسی نہیں سنتے جڑی میرا سازہ نال اسی ساز نہیں سنتے کئی سنتے بابا ٹھیک ہاں انہوں دی گل بھی ایک اعتبار نہ سے جس چیز دی نفی حضرت عائشہ کردیاں نے اسی وہ چیز تے کہندے ہی نہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے آیت پڑھ کے آکھیا لا تدرکہ الابصار ایک اکھاں جڑیاں نے ایک احاطہ نہیں کر سکتی سرکار نے دیدار تے اللہ کا کیتا پر احاطہ تو نہیں کیتا نا احاطہ نہیں کیتا بس دیدار ہویا اللہ کا فیصلہ سرکار خود فرمانے نے رأیت ربی میں اپنے رب کو دیکھے بس دیدار ہویا ہے احاطہ نہیں ہویا ہم سلام پڑھ لیے مجبوری کھاتا جا سکتا عیسائیاں دے بیاہ شادی جہاں کھانا کھانا حرام تے نہیں لیکن بچنا چاہیے حرام نہیں لیا توں دے دے رکا کڑا ہے 10 منٹ ہاں جی بولنا کیوں نہیں بہت بات ہوئی اچھا ہدایت پہ
ہدایت پہ آنکھوں سلام کس کو دیکھا ہم یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آخر والوں کی ہمت بیدا سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بزر سلام غیب جانن والے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الذي من شاء الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو سبحان الله ما يشركون والله خالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ودعاهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمین ساڑھے حافظ صاحب نے اپنے محبوب علیہ السلام دی عزت و عظمت کا صدقہ مولا نیک صالح اولاد نصیب فرما اولاد نرین عطا فرما مولا ایسی اولاد عطا فرما جڑی تیرے اور تیرے محبوب علیہ السلام دے دین کی خدمت کرے رب العالمین سانو تے تو منگل دا بل نہیں ہوتا چج نہیں ہوتا خالی چوریاں خالی ہاتھ پاک پروردگار بس یہ نہیں عرضے جنہ جیویے شان نال جدو مریے ایمان نال مولا سی سارے جنہ جیویے شان نال جدو مریے ایمان نال آمین آمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا و مولانا ابھی تمام حضرات تبرک لے کر جائیں خالی کوئی بھی نہ جائے تمام حضرات تبرک لے کر جائیں